اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور حکایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک حواس باختہ انسان حاضر ہوا۔ مارے وحشت کے اس کے منہ سے صدا نہ نکلتی تھی، چہرہ کورے لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ حالت زار دیکھی تو پوچھا، اے شخص، کیا ماجرا ہے؟ تو اس قدر بے چین اور سہما ہوا کیوں ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے عرض کیا، اے پیغمبر خدا، میری ہیبت کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی موت کے فرشتے اسرائیل کو دیکھا ہے۔ اس نے مجھے ایسی لرزتی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ میرا رواں رواں کانپ کر رہ گیا ہے۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہوں۔ بار بار اسرائیل کی شکل سامنے آتی ہے اور مجھے کسی پل قرار نہیں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا، مگر تو یہ بتا، میں اس سلسلے میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہزاروں میل دور ہندوستان کی سرزمین پر چھوڑ آئے۔ ممکن ہے اس طرح میرا دل سنبھل جائے اور میں ملک الموت کی پہنچ سے دور چلا جاؤں۔ یہاں تو اس نے مجھے طاق لیا ہے، مگر عین ممکن ہے کہ یہاں سے دور جانے پر میری جان سلامت رہ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی حالت زار دیکھتے ہوئے ہوا کو اسی وقت حکم دیا کہ اس شخص کو فی الفور سرزمین ہندوستان میں پہنچا دے۔ ہوا نے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کو ہندوستان پہنچا دیا۔ یوں ہی اس شخص نے اپنا قدم زمین پر رکھا، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس وحشت زدہ انسان کا احوال حضرت اسرائیل کے گوش گزار کیا اور پوچھا کہ تو نے آخر کیوں اس شخص کو اتنی غضبناک نگاہوں سے دیکھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے سلیمان، خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ اتنی دیر بعد اس شخص کی روح سرزمین ہندوستان سے قبض کروں۔ یہ حکم مجھ تک پہنچ تو گیا، لیکن میں مستعجب تھا کہ یہ شخص تو یہاں موجود ہے، اسے تو سرزمین ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے برسوں گزر جائیں گے۔ میں حکم کی تعمیل اسی لمحے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اسی وقت آپ نے ہندوستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اس کی خواہش کو پورا کیا، ادھر میرا کام آسان ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی سرزمین ہندوستان پر قدم رکھا تو میں نے حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی روح کو قبض کر لیا۔